ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله العلي العظيم الكبير الأكبر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الله الأنور، وعلى آله المصابيح الغرر، وأصحابه السرج الزهر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. ایک بار آپ تمام حضرات درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سید الانام علیہ الصلاۃ والسلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی اور عزیزان ملت اسلامیہ، گردار ملت کے چند کلمات کے سامنے میری لمبی تقریر کارآمد نہیں ہوگی. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی اور آپ کے بیان میں تنویر عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی آپ کا فیضان جاری رکھے. عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جلسہ دستار فضیلت و جلسہ دستار علم و فضل و قراءت و حفظ پر مشتمل ہے، اور اس کا عنوان امام احمد رضا کانفرنس. میں نے بھی ایک لمبا عرصہ تعلم اور طالب علمی میں بسر کیا. بہت سی اس میں خطائیں بھی ہوئیں اور بہت سے اس میں کمالات حاصل کرنے کے مواقع بھی ملے. ہم مولویوں کی عادت ہے کہ سب سے پہلے آدمی کا عیب تلاش کرتے ہیں کہ کیا اس سے دوستی کی جائے کہ نہ کی جائے. پہلی نظر اس بات پر پڑتی ہے ان سے قرب رکھا جائے کہ بعد ناپا جائے. یہ ہم تمام عالموں کا ایک طور طریقہ ہے، مگر اس طریقے کو صرف اور صرف اکتساب فیض کے باب میں رکھا جائے، نہ یہ کہ
لوگوں کی عیب تضحیق و تذلیل کے لیے دیکھے جائیں۔ ہم مرید ہوتے ہیں تو شکل و صورت نہیں دیکھ کر، نہ یہ دیکھ کر کہ ان سے مرید ہونے کے بعد ہمارا کاروبار چمک جاتا ہے، ان سے مرید ہونے کے بعد ہمیں شہرت مل جاتی، بلکہ مرید بھی ہوتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ و رسول کا قرب ان سے حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس پیر کی عملی اور اعتقادی اور علمی فضیلت تلاش کرتے ہیں۔ جب کسی عالم کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنے بڑے دقاق اور بقرات ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو تربیت کرتے ہیں، خود مربع ہیں کہ نہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ اس طرح سے ہم نے تربیت کا اپنا آغاز کیا۔ 90 کے قریب میری عمر ہونے کو آئی، مگر اس پوری زندگی کو میں نے صرف تعلیم و تعلم میں گزارا ہے۔ تو اب اس لیے نہیں کہ تعلیم و تعلم میں ایک شہرت پالی جائے، بلکہ اس لیے کہ تعلیم و تعلم کا فیضان جاری کیا جائے۔ اس لیے میں نے سب سے سند شاگردی نہیں حاصل کی، بلکہ دیکھ لیا کہ سب سے زیادہ باعمل صاحب فیض قرب الہی رکھنے والا مدرس کون ہے، تو میری نظر انتخاب حافظ ملت پہ پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میں نے پوری کوشش یہ کی کہ جتنا ہو سکے حافظ ملت کی نقالی کرو، اسی میں فائدہ ہے۔ مگر اب یہ زمانہ ختم ہو گیا، علماء کی تعداد ہم لوگوں کی جماعتوں میں اتنی نہ تھی، ہم لوگ پوری جماعت میں صرف 16 آدمی تھے، اب سب سے چھوٹے مدرسے میں 16 سے زیادہ ہوتے ہیں، مگر ان 16 میں جو قوت تھی پورے مدرسے میں قوت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہم نے پڑھا، اور جیسے جیسے حافظ ملت نے فرمایا ویسے پھر فرمایا حضرت نے، جب میں شیخ الحدیث تھا، فرمایا کہ آپ حضرت سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں جا کر میری طرف سے عرض کیجئے گا کہ اس نے بھیجا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے تبرکات سے نوازیے۔ ان تبرکات کا مطلب نہ مصلی تھا نہ تسبیح، اس تبرکات کو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ خاص توجہ جو اعلیٰ حضرت کا فیضان تقسیم کرتی ہے وہ عطا فرمائے۔ میں نے عرض کی، بریلی شریف حاضر ہو کر بہت مرتبہ گیا،
مگر اس روز جب پہنچا السلام علیکم عرض کر کے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضرت نے بھی ہاتھ اپنے دستے کرم بڑھائے، دست بوسی کی، آپ نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ کیوں آئے؟ میں نے کہا حضور ذرا فرصت ملے آپ کو تو عرض کروں گا، ابھی کہنے میں کیا حرج ہے، ابھی کہو۔ میں نے کہا یا اللہ، آج تک سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں کتنی بار حاضری ہوئی مگر یہ ماجرا نہیں، تو یہ آج سمجھ میں آیا کہ بھیجنے والے نے بھیجنے سے پہلے ہی حضرت کو مطلع کر دیا کہ جو بھیجا جا رہا ہے کسی کام کے لیے۔ میں نے عرض کی، حضور حافظ ملت نے سلام عرض کیا ہے اور یہ گزارش عرض کی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے تبرکات میں سے کچھ عطا فرما دیں اس گناہ گار کو۔ دونوں ہاتھ یوں جھٹک دیے، فرمایا میرے پاس کیا رکھا ہے، یہ کہہ کے جھٹک دیے، اور پھر فرمایا ساجد میاں ان کے ٹھہرنے کا انتظام اوپر کمرے میں کر دو۔ بس رمضان کا مہینہ تھا، لوگ اکتساب فیض اور تعویذات کے لیے بہت آتے تھے، بھیڑ ہوتی تھی، مگر افطار کے وقت تک بالکل صاف میدان۔ اس لیے میں نے ایک روز بہت سی کتابیں جمع کی، لے کر حضرت کی مسند کے قریب رکھ دی۔ اب تشریف لائے، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور یہ کتابیں ہیں اس لیے کہ میں آپ سے پڑھوں گا اور آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیجیے اور مجھے وہ اجازت دیجیے جو اعلیٰ حضرت نے آپ کو عطا فرمائی۔ الحمدللہ سب کتابیں پڑھ کر کے اول اور اخیر سے کچھ حصہ حضرت کو سنایا۔ حضرت نے اجازت بھی دی اور کم سے کم 10 سے 12 منٹ تک ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ سمجھ گئے؟ آج یہ سب طریقہ سکھانے میں بھی طلبہ نہیں سیکھتے، تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، مگر اتنی ہی زیادہ گمراہی بھی بڑھ رہی ہے، بے عملی بھی بڑھ رہی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ علماء اس لیے پیدا کیے گئے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب یہ پڑھ لیں، تفقہ حاصل کر لیں، تو اس کے بعد اپنی قوم کی طرف واپس آ کر ان کو وعظ و تبلیغ سے اللہ سے قریب بنائیں، ڈر سکھائیں۔ یہ سب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ یہ حال ہو گیا کہ میں بہت سے لوگوں کو یہ دیکھتا ہوں کہ پیسے کی لالچ میں اپنے دین مذہب
سے اور زیادہ غفلت بڑھا دیتے. یہ اس سے بچنا ضروری ہے. میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی مرتبہ 100 200 400 مرتبہ حافظ ملت نے مجھے یہ فرمایا ہے. کبھی روزی کے بارے میں سوچنا مت، بس یہ جان لو تمہاری پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے روزی تمہاری لکھ دی ہے. تمہاری لالچ سے اس میں ایک دانہ گھٹے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، اور تمہاری بے نیازی سے ایک دانہ گھٹے گا نہیں. جو مل رہا ہے وہ تو ملے گا. لالچ کرو یا بے نیاز رہو، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ اس کو کوئی بڑھا سکتا. اس لیے یہ فرمایا کہ فکر مت کرو، لالچ سے ذلیل بنو گے اور بے نیازی سے عزیز بنو گے، عزت بڑھے گی. میں یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ اس وقت کی تقریر میں نے ان عوام کے لیے نہیں کی ہے، اپنے علماء کے لیے کی ہے. اپنا مزاج بدلے، جیسے میں نے اپنا مزاج نہیں بدلا بلکہ حافظ ملت نے میرا مزاج بدلا اور مجھے اس قابل بنایا ہے. الحمدللہ میری نظر میں روپے پیسے کی قیمت ایک مینگنی کی برابر ہے، اس سے زیادہ میں حیثیت نہیں دیتا. مگر جب وہی روپیہ پیسہ اللہ کی نعمت بن کر آتا ہے تب میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. کوئی احسان جتانے کے لیے یا دعا کرانے کے بعد نذرانے کے طور پر مجھے دیتا ہے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ دعا کراؤ پیسہ دو. میں یہی کہہ دیتا ہوں میں دعائیں بیچتا نہیں ہوں، لے جاؤ. کیا میرا گھٹ جاتا ہے؟ الحمدللہ کرم ہے رب العالمین کا. میں ہر سال 7-8 لاکھ روپے زکوٰۃ میں نکالتا ہوں. کوئی ہے یہ بتا سکے کہ میں نے کبھی نذرانہ طے کیا ہو، کرایہ مانگا ہو؟ زمانے طالب علمی سے لے کر آج تک میں نے یہ سب سودا نہیں کیا. مگر میرے تکیے کے نیچے سے نہیں نکلتا ہے. اب کہاں سے نکلتا ہے میرا رب جانتا ہے. سمجھ گیا؟ اس لیے میری بے نیازی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نفع ہوتا ہے کہ برکت بڑھتی. تو اے علماء اکرام یہ مزاج بناؤ. ہم پیدا کیے گئے دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کو نصیحت اور پاکیزہ بنانے کے لیے، لوگوں کے عقائد درست کرانے کے لیے. ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے کہ لوگوں سے نذرانہ اٹھیں اور لوگوں سے دعوتیں کھائیں. اس لیے ہم نہیں پیدا ہوئے. ہم سب کی آقا نعمت سیدتنا فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم علیہا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اپنے نبی پاک کے دین کے علماء کا رزق
ایک جگہ مت رکھنا، ان کا رزق زمین پر پھیلا دے تاکہ اپنے رزق کے لیے یہ جہاں جائیں وہاں دین پھیلائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ کام ہونا چاہیے۔ میں یہی کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں بڑا سخت گیر ہے۔ ارے سخت گیر ہوں، تمہارا کیا لے لیتا ہوں؟ میں جب کوئی غلطی دیکھوں گا، خصوصاً عقائد کی، تو مجھے برہمی ضرور آتی ہے۔ اس لیے میں کسی بد مذہب سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ سنی بن کر وہ مجھ سے ہاتھ ملا لے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں، کیونکہ یہ مجھے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ مگر میں ایک روز دروازہ کسی نے دوپہر کے بعد کھٹکھٹایا، میں قیلولے کے لیے لیٹا تھا، مجھے ایک بچے نے آ کے بتایا کہ دروازے پر کوئی آیا ہوا ہے آپ سے ملنے۔ میں اٹھا، باہر آیا تو ایک صاحب ملے۔ میں نے کہا آپ نے دروازہ بجایا تھا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کہ مئو سے۔ بس میرا تو پارا چڑھ گیا۔ میں نے کہا تم غیر مقلد ہو؟ کہ نہیں، اہل حدیث ہوں۔ میں نے کہا دیکھو ٹائٹل اونچا کرنے سے نہیں اونچے ہو جاؤ گے۔ ہاں سن لو، یہاں آنے کی تمہاری ضرورت نہیں، جاؤ۔ میں تمہارے جیسے لوگوں سے نہیں ملا کرتا۔ میں چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا قرب میرا عقیدہ کہیں نہ بگاڑ دے۔ فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں ہے، سیدنا امام ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن سیرین یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے نہ معلوم کتنے بڑے بڑے صحابہ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور حضرت سیدنا انس ابن مالک کے تو بہت خاص الخاص شاگرد تھے۔ وہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں ان ھذا العلم، مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ یہ علم جو ہے حدیث اور فقہ کا، یہ علم کیا ہے؟ یہ خود دین ہے۔ اس لیے تم حاصل کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ کس سے حاصل کر رہے ہو، کہیں دین میں بے دینی نہ داخل کر دے۔ میرے محلے کے ایک آدمی نے دیوبندیوں کے مدرسے میں قاعدہ سپارہ پڑھنے کے لیے اپنے بچے کو داخل کیا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ارے وہ قاعدہ وغیرہ پڑھنا ہے اس کو، اور سپارہ یہ سب پڑھنا ہے، تو اس سے تو کوئی عقیدہ بگڑے گا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو، گندی چیز ناپاکی کرے گی، وہ پاک نہیں بنائے گی۔ ان کے مدرسے میں بھیجا ہے، ضرور بچپن ہی سے اس کا خمیر خراب ہوگا۔ نہیں مانے۔ شب برات کے موقع پر گھر میں دیکھا حلوہ بن رہا ہے، حلوہ بن رہا ہے۔ حلوہ دیکھ کر اس نے کہا
اماں یہ کیا بن رہا ہے؟ کہ یہ فاتحہ ہوگا، یہ شب برات کا حلوہ ہے۔ تو اس نے کہا اماں یہ بدعت اور شرک ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ کہ کیا؟ کس نے بتایا تجھ کو؟ کہ مولوی صاحب نے بتایا۔ اچھا، اب اس کے باپ گھر میں آئے تو ماں پوچھتی ہے بچوا کو کسی اسکول میں داخل کیا؟ ابھی 4 مہینے ہوئے یہ مفتی ہو گیا۔ 4 مہینے میں اتنا علم ہو گیا کہ یہ مفتی ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ یہ ہوا۔ تو میرے پاس وہی آ کر کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ گیا؟ اس لیے میں بھی بچتا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی بچنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ اس لیے میرے شاگرد پتہ نہیں کتنے ہیں، میرے سر کے بال کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ، مجھے یاد نہیں۔ بڑے بڑے علماء جن کی داڑھی میری داڑھی سے زیادہ سفید، سر کے بال مجھ سے زیادہ اجلے، مگر کیا اتنے بڑے بڑے شاگرد ہیں، اس کے باوجود بھی میں اس بات پر میں پڑھاتا ہوں، تو اسی لیے اس بڑھاپے میں بھی پڑھاتا ہوں کہ شاید 100 میں سے 1000 میں سے ایک ہی مل جائے جو میری نجات کا ذریعہ بنے۔ بڈھا ہو گیا میں، پڑھانے میں تھک جاتا ہوں، مگر یہ کام چھوڑتا نہیں، میں 1 پیسہ نہیں لیتا۔ 50 سال ہو گئے میں نے پڑھانے کا پیسہ نہیں لیا، اور جو آیا میں نے اس کو خیرات کر دیا۔ اللہ تعالی اپنے غیب رزق سے میری اور میرے بچوں کی تربیت فرماتا ہے۔ تو اس لیے رفیقان گرامی، میں اسی لیے پڑھاتا ہوں، دوستی اور تعلقات اسی کام کے لیے رکھتا ہوں۔ اے طلباء، آج تمہارے سر پر میں پگڑی باندھوں گا، اس لیے نہیں کہ میں فخر کروں یا تم فخر کرو، کہ محدث کبیر نے اپنے ہاتھ سے میرے سر پہ پگڑی رکھی، یا میں یہ فخر کروں کہ اتنے لوگوں کو میں نے پگڑی باندھ کر کے شاگرد بنا لیا۔ یہ نہیں، مقصود یہ ہے کہ آج آپ کے سر پر یہ مسلک اعلی حضرت کی پکی ذمہ داری کا یہ ایک زنجیر باندھی جا رہی کہ اب اس کے پابند ہو گئے۔ تمہارا رزق اللہ دے گا، پیدا کیا ہے اسی نے۔ کتنے ماں باپ بڑے بڑے پہلوان لا اولاد ہیں، لا ولد، اور کتنے کمزور بالکل لکڑی کی، مگر فوج ان کے ساتھ ہے، ہاں گھروں میں فوج لگی ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے۔ سمجھ گئے؟ یہ بندے کی کوشش سے نہیں۔ کتنے لوگ روتے ہیں، الحمدللہ مجھے اللہ نے صاحب اولاد بنایا، لاکھ کی تعداد میں میری اولاد ہو گئی، مگر ان میں نالائق زیادہ ہے، لائق کم۔ سمجھ گئے؟ میری نجات کا ذریعہ
کم لوگ ہیں اور میرے نقصان کا سبب زیادہ لوگ ہیں. اس لیے میں اے طلبا تم سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی زندگی مسلک اعلی حضرت کے مطابق گزارو. یہ سمجھو کہ یہ دستار فضیلت ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ دستار فضیحت ہو جائے. اس لیے اپنے آپ کو سنوارو، نکھارو. اساتذہ کرام جب ہم پڑھتے تھے تو ان کا یہ حال تھا کہ دن رات جب بھی وہ ہم کو دیکھتے تو ہمارا جائزہ لیتے. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں؟ حضور حافظ ملت تو یہاں تک پائجامہ ٹکنے سے نیچا ہے کہ نہیں ہے؟ برجستہ ان کی نظر پڑتی. فرما دیتے تمہیں تو موزہ بھی پہننے کی ضرورت نہیں. فرما دیتے. کبھی بس یہ ایک مرتبہ مجھے سونے کا بہت کم وقت ملتا تھا زمانے طالب علمی میں. مغرب کی نماز کے بعد کتاب دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور حضور حافظ ملت مسجد میں نماز پڑھا کر سیدھے میرے کمرے میں پہنچے. مجھے دیکھا کہ میں سو رہا ہوں، میرا کان پکڑ کر کے بیٹھا دیا کھینچ کر. فرمایا نماز پڑھی؟ میں نے کہا جی نہیں، آنکھ لگ گئی. بس اتنا کہا قیامت آنے والی ہے، یہ کہا اور چلے گئے. اب مجھ کو تو ایسا معلوم ہوا کہ آ گئی ہے. ایسے لہجے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے محسوس ہوا کہ قیامت آ گئی ہے. تو یہ مزاج بزرگوں سے تقرب سے حاصل ہوتا ہے، پیسے والوں سے نہیں. سمجھ گئے آپ کہ تم پیسے والوں کے غلام بنو، اس کام کے لیے نہیں، اس کام کے لیے ہو کہ جو شیخ سعدی نے لکھا. میں نے دیکھا، فرماتے ہیں ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ ایک عالم جہنم میں اور ایک بادشاہ جنت میں گیا. تو وہ خواب دیکھنے والا حیرت میں پڑ گیا. فرشتوں سے پوچھا اے فرشتوں اس کو کیوں جہنم میں لے جا رہے ہو؟ بادشاہ سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اس کو لے جا کر جنت میں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ارے صاحب یہ بادشاہ کے پاس پیسے کی لالچ میں بیٹھتا تھا اور بادشاہ اس سے فیضان علم کی لالچ میں قریب رکھتا تھا. سمجھ گئے؟ تو اسی کا دونوں کو اجر مل رہا. بس لمبی بات کرنے سے کیا فائدہ؟ خیر الکلام ما قل وما دل ولم یمل. تو اتنے پر بس کر دوں. میں اپنی تعریف نہیں کرتا، میں بس اتنا سمجھتا ہوں ایک گناہگار بندہ ہوں. اللہ کا اپنے حبیب کے صدقے میں اور میرے مشائخ کے صدقے میں کرم ہو جائے تو میری مغفرت ہو جائے گی، ورنہ میں اپنے آپ کو اللہ کا بہت سخت پاپی اور عاصی سمجھتا ہوں. بس آپ نیکی بھی کرو، گناہگار سمجھو. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین.
یہ سب میں نے کہہ دیا، اور اس سے میں تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ مجھے نہ سمجھ لے کہ یہ پیسے سے اپنا مزاج بدل لے گا۔ میرے قدم میں اگر سونے کا پہاڑ رکھ دو گے، حافظ ملت نے میرے سر پر ایسا ہاتھ رکھا ہے کہ میرا قدم ڈگمگا نہیں سکتا۔ اور حضور مرشد عظیم، میرے مرشد کریم سیدی مفتی اعظم نے بھی خاص توجہ سے مجھے نوازا، اور میں اتنا پرانا ان کا مرید ہوں کہ لوگوں کو اتنی عمر نہیں ملتی۔ 1948 میں میں پیدا ہوا تھا، جوڑو کتنے سال ہوئے؟ مرید ہوئے تھے 48 میں۔ ہاں 1948 میں ان کا مرید ہوا تھا۔ اب جوڑو مرید ہوئے میرے کتنے پرانا، کتنا لمبا عرصہ ہو گیا؟ 75 سال۔ 75 سال کے قریب ہو گئے۔ اب اتنی عمر کے بہت کم لوگ ہوتے، میں اتنا لمبا مرید ہوں، سمجھ گئے؟ ہاں، غلامی کا توق بہت پرانا ہے مگر ہمیشہ چمکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں، اور شاگردی کا لبادہ بہت پرانا ہے مگر الحمدللہ میں ہمیشہ اکتساب فیض کی نیت رکھتا ہوں۔ لوگ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ بڑے ہیں کہ تاج الشریعہ، پوچھتے تھے۔ فرمایا بڑے، میں جواب دیتا رہا بڑے تو وہی ہیں مگر عمر 8 سال میری زیادہ ہے۔ بڑے وہی ہیں، واہ 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 سبحان اللہ۔ 8 سال میری عمر زیادہ ہے۔ جب وہ ازہر میں تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت میں شیخ الحدیث تھا، مگر الحمدللہ میں ان کو اپنے مشائخ کے طور پر دیکھتا تھا۔ سمجھ گئے؟ جب ان کو میں نذرانہ دیتا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں لوں گا نہیں لوں گا، یہ کہتے۔ میں نے کہا حضور کیا کریں گے، اعلی حضرت بھیج رہے ہیں کاہے کے لیے؟ یہ اسی گھر سے تو مل رہا ہے، تو اگر اس میں کچھ پیش کر دیا تو کیا ہوا؟ تب لے لیتے، تب لے لیتے۔ اس طرح سے ذرا مزاج بناؤ، انشاءاللہ ایک ضیاء المصطفیٰ نہیں لاکھوں ضیاء المصطفیٰ ہو جائیں گے۔ بس اللہ کرم فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جن طلباء کو آج دستار سے نوازا جا رہا ہے، اللہ ان سب کو مسلک اعلی حضرت پر خوب مضبوط رکھے اور بد مذہبوں سے دور نفور رکھے، اور اللہ ان کے علم میں برکت دے اور علم کے فیضان سے ان کی زندگی کو نکھار دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم نور العرش العظیم سیدنا محمد وآلہ الکرام واصحابہ الفقام اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔